السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت موسموں کا تبدیل ہونا بھی ہے. اس پر شاید ہم بہت کم غور کرتے ہیں. کبھی گرمی، کبھی برسات، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں. اور یہ جو تبدیلی ہے یہ ہماری زندگی میں بار بار ایک چینج لے کر آتی ہے، اور ہم ایک ہی جیسی روٹین سے اکتاہٹ جو ہونے لگتی ہے اس سے بچے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اگلے موسم کا انتظار ہوتا ہے. ہماری غذا اور لباس، نقل و حرکت وغیرہ میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں. ہر موسم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہم ان میں چینجز لے آتے ہیں. تو موسم گرما میں سب کو شدت سے کس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ بارشیں شروع ہوں، بارش ہو. تو برسات کا موسم آ جاتا ہے. اگرچہ یہ خوشگوار تبدیلی لاتا ہے، ٹیمپریچر تھوڑا لو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی چونکہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے صحت کے حوالے سے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہوتی ہیں، ورنہ کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو اس موسم میں خصوصاً پھیلتی ہیں، کیونکہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے مختلف قسم کے جرمز، بیکٹیریا، وائرسز، فنگس، یہ ان کی خوب نشو و نما ہوتی ہے. اور اس بنا پر پھر ہمیں اپنے جسم، اپنا گھر، ماحول، ادارے، ان کی صفائی اور مختلف چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا پڑتا ہے. فضا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کے سبب ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پر بھی اثر پڑتا ہے. ہمارا جو نظام ہے وہ تھوڑا سلگش ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی پھر ہمیں غذاؤں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو جو بیماریاں اس موسم میں کامن ہیں یا جن سے ہم بچ سکتے ہیں، اوائڈیبل ہیں، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جلد کی بیماریوں، سکن ڈیزیزز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی تھوڑی انفارمیشن بھی آپ کو پتہ بھی ہوگی تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ہم کیا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے سبب ہم ان انفیکشن سے، ان بیماریوں سے بچ سکیں. تو یوزلی کیا ہوتا ہے سکن پہ برسات کے موسم میں؟ خارش اور پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں نا زیادہ، اور آئلی ہو جاتی ہے اسکن زیادہ، جس کی وجہ سے پھر پمپلز وغیرہ بھی زیادہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح فنگل انفیکشنز، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ایک انفیکشن ہوتی ہے جسے ایتھلیٹس فٹ کہتے ہیں، گلا سے جیسے اسکن ہوتی ہے نا اس طرح کی ہو جاتی ہے، وائٹ سی. اور اسی طرح باڈی کے ڈفرینٹ فولڈز جو ہیں، جیسے انڈر آرمز ہیں، یا اسی طرح تھائز کے فولڈز میں، نیز کے پیچھے، یہاں پر فنگس کی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو یوزلی اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں ہم پھر کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اگر اپنی اپنی ذاتی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو کلیکٹیولی ہماری سوسائٹی پر ایک اچھا اثر پڑے گا، صحت مند رہیں گے اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے نا اسکن کی بھی اور باقی بھی، زیادہ تر یہ گندگی کی وجہ سے یا اس طرح کی جگہیں جہاں پر جرمز وغیرہ پلتے ہیں، جیسے پسینہ آتا ہے جسم کے اوپر، اسکن کے اوپر، اور اگر ہم نہائیں نہیں اور صفائی نہ کریں، اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے وہ جرمز وغیرہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک تو اسمیل کا باعث بنتے ہیں اور دوسرا بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. تو ہاتھوں کی صفائی، جسم کی صفائی، اپنا لباس، ان سب میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مثلا کپڑے دھونے میں اس موسم میں زیادہ کوالٹی کے کپڑے دھلنے چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایسا جرم یا ایسی چیز کپڑوں پہ نہ رہ جائے کہ جو ہماری سکن کو ٹچ کرے تو اس سے ہمیں بیماری ہو. اسی طرح صابن وغیرہ اندر زیادہ رہ جائے تو اس سے بھی اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور پھر وہ اس موسم میں زیادہ ہی انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح ٹاولز وغیرہ جو ہیں اس موسم میں کوشش کریں کہ ٹاولز چھوٹے اور پتلے ہوں، جن کو فریکوینٹلی دھو کے سکھانا آسان ہو. ہیوی ٹاولز، بڑے ٹاولز
جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کو پھر ہم کتنے دنوں کے بعد دھوتے ہیں, پھر جب دھوتے ہیں تو وہ سوکھتے نہیں ہیں جلدی, اور پھر اگر ہم ان کو پوری طرح سوکھے نہ ہو تو دوبارہ یوز کرنا شروع کر دیں تو ان میں اسمیل آ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ تو پھر اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ٹاولز چھوٹے یوز کر لیں اور پتلے ذرا ہوں تاکہ جلدی سوکھ سکیں. فریکوینٹلی ان کو پھر واش کر لیں, یعنی بہت دن ان کو نہ رکھیں. اسی طرح نہانا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ نہائیں اور جسم خشک ضرور کریں, کیونکہ فنگل انفیکشن وغیرہ جو ہے نا بیسیکلی ویٹ اور ڈیمپ جگہوں پہ یہ زیادہ ہوتا ہے. تو ڈرائی اسکن اگر رکھیں گے تو فنگس کی انفیکشنز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, جس طرح پاؤں دھوئے ہیں تو پاؤں کو سکھائیں ضرور, خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں. اسی طرح جسم کے فولڈز وغیرہ جو ہیں ان میں. اور لباس میں یہ احتیاط رکھیں کہ کاٹن کا لباس ہو اور ہوادار ہو, لوز فٹنگ ہو, تاکہ ہمارے جسم کو ہوا بھی پہنچتی رہے, اور کاٹن چونکہ ایبزارب کر لیتا ہے پسینہ اور پھر اس کے ذریعے سے اریٹیشنز کم ہوتی ہیں. ریشمی کپڑے جو ہیں یہ باڈی کو اریٹیٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ پرسنل ہائیجین میں یہ کوشش کریں کہ آپ کسی کا ٹاول یوز نہ کریں. اپنے کپڑے وغیرہ اسپیشلی انڈر گارمنٹس, جرابیں, یہ چیزیں الگ رکھیں, ایک دوسرے کی یوز نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو اسکن انفیکشنز ہوتی ہیں اور اس طرح کے استعمال سے دوسرے کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے. اور بستروں کی صفائی, چادروں کی صفائی, فریکوینٹلی ان کو دھوئیں, صاف رکھیں. گھروں میں جو صفائی ہے اس میں بھی موپ وغیرہ جو لگے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ہر بار دھو کر اچھے طریقے سے ڈرائی کیا ہوا ہو, اور ڈیٹول وغیرہ ڈال کے یا اور ڈٹرجنٹ ڈال کے اس کی صفائی اچھی طرح ہو. یہ صرف گھروں میں ہی نہیں بلکہ یہاں پر بھی آپ جن لوگوں کی صفائی پہ ڈیوٹی لگتی ہے, ہاسٹل میں ہوں یا دوسری جگہ پر, وہ بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ کسی ایریا میں انٹر ہو نا تو بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے آ رہی. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ موپ صاف نہیں تھا, سوکھا ہوا نہیں تھا اچھی طرح, اور اس میں اسمیل تھی. تو جب وہ اس کو پھیرا گیا تو وہ ساری اسمیل اور وہ ساری جراثیم جگہ جگہ پر پھیل گئے. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکن انفیکشنز میں ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور بیماری کا علاج بھی کرائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اور ٹپس بھی دیتی چلوں کہ نیم کے جو پتے ہوتے ہیں, نیم ہوتے ہیں نا درخت, اس کے پتے اگر پانی میں بوائل کر لیے جائیں اور اس پانی سے نہایا جائے تو یہ بہت ساری اسکن کی بیماریوں کا ایک طرح سے علاج بھی ہے اور پریونشن بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اپنے جو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے اس کا بہت زیادہ فریکوینٹلی اہتمام کریں. اور ڈیوڈرنٹس اور یہ جو بازار میں ملتے ہیں ڈیوڈرنٹس وغیرہ یا اینٹی پرسپرنٹس, بعض دفعہ بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور افورڈیبل نہیں ہوتے, یا ان کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے ایک سمپل چیز جو ہے وہ پھٹکڑی ہے. پھٹکڑی ہوتی ہے نا, پھٹکڑی کو آپ رکھیں اپنے ہینڈی, واش رومز کے کسی جگہ پر رکھ لیں اس کو, اور وہ اگر استعمال کریں گے نا آپ تو اس سے بہت گھنٹے تک پسینے سے اور اسمیل وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نہانے کے بعد آپ پھٹکڑی کو گیلا کریں تھوڑا سا پانی سے اور اپنے انڈر آرمز میں اس کو رب کر لیں. یعنی وہ ایسی نہ ہو کہ اس کے کونے نکلے ہوئے ہوں جو آپ کو ہرٹ کریں, بلکہ وہ اسموتھ سا ہو, اس میں اس طرح کا پیس لیں رکھیں تو اس کو رب کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت دیر تک آپ کو یعنی ڈیوڈرنٹ کی اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو آپ کسی ایسی باٹل میں رکھیں یا ایسی چیز میں جس میں گلاب کا عرق ہو تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو جب رکھیں آپ کسی جگہ پر تو اس کو اس کے اندر رکھ لیں. تو یہ تو ہوگی اسکن کی بیماریاں. اس کے علاوہ پمپلز وغیرہ جو نکلتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط ہے. بہت زیادہ آئلی چیزیں اور مرغن غذائیں اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں, اور فیس کو بار بار واش کریں, اور لیوک وارم واٹر سے, یعنی کہ قدرے وارم واٹر سے کریں گے تو وہ آئل وغیرہ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ فریکوینٹلی واش کرنے سے بھی پرہیز کریں. جب بھی کریں اس کو اچھے طریقے سے, جو بھی صابن یا جو آپ کے پاس چیز ہے جس سے آپ منہ صاف کرتے ہیں, کوئی فیس واش ہے تو اس کا بھی استعمال اپنی اسکن کے مطابق کریں. بعض لوگوں کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے, بعض کی آئلی ہوتی ہے زیادہ, اور بعض کی مکسڈ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق. ٹھیک ہے, اسی طرح گلے اور سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اس موسم میں دیکھنے میں آتی ہیں زیادہ. ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز جس میں نزلہ, زکام, گلے کی انفیکشن, نمونیا,
اور ایستما وغیرہ یہ بڑھ جاتا ہے. ایستما اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اور اسی طرح نمونیا کے فنگل گروتھ بہت ہوتی ہے اس موسم میں, تو فنگس کے جو سپورز وغیرہ ہیں اس کے ذرات وہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں, تو بعض لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ جب انہیل کرتے ہیں تو وہ ان کے پھیپھڑوں میں کاز کرتی ہے انفیکشن. تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک تو صفائی کا بہت خیال رکھا جائے, اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ایسے فوڈز کا استعمال کریں جیسے سبزیاں, اس میں شملہ مرچ ہے اور امرود ہے پھلوں میں, اسی طرح سٹرس میں لیمن ہے, تو یہ چیزیں امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. اور وائٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی لے سکتے ہیں آپ امیونٹی بڑھانے کے لیے. اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کپڑے گیلے اگر ہوں, جیسے بارش میں گیلے ہو گئے یا کسی وجہ سے, تو آپ ان کو فوراً چینج کریں. ان کے اندر پھرتے رہیں گے تو یہ جو ہے نا یہ انفیکشنز اور یہ بیماریاں یہ زیادہ ہوں گی. اور ایئر کنڈیشن روم میں داخل نہ ہو جب جسم گیلا ہو یا کپڑے گیلے ہوں. اسی طرح کمروں اور گھروں میں ڈیمپنس نہیں ہونی چاہیے. بعض ہوتا ہے نا لیکیجز ہو رہے ہوتے ہیں کچھ دیواروں کے یا واش رومز کے, تو وہ دیواروں میں ایک نمی آ جاتی ہے. یہ نمی جو ہے نا اس کے اندر زیادہ دیر رہنے سے انفیکشنز جو ہے نا پھیپھڑوں کی اور یہ گلے کی یہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں ڈیمپنس کی وجہ سے, فنگل انفیکشنز خاص طور پر. تو اس لیے ڈرائی ہونے چاہیے کمرے. تو ایسی تمام لیکیجز جو ہیں ان کو صحیح کرا لیا جائے اور اپنی دیواروں وغیرہ کو ڈرائی کر لیا جائے. پھر اسی طرح پیٹ کی بیماریاں بہت کامن ہیں جس میں ڈائریا ہے, ڈائسینٹری ہے, پھر وامٹنگ ہے, کالرا یعنی ہیضہ, ٹائیفائڈ, یرقان, ہیپاٹائٹس اے جو ہوتا ہے جو کھانے سے اور پانی وغیرہ سے جنم لیتا ہے, یعنی آلودہ پانی وغیرہ سے کھانے سے. تو اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھا جائے. اور یہ سب ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں تو ہمیں اپنے دین میں ہی ملتی ہیں نا, بلکہ سارا ہی طریقہ زندگی جو ہے اسلامک وے آف لائف, اس میں یہ ساری جو پرسنل ہائیجین ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا, اچھا کھانا یعنی صاف ستھرا کھانا کھانا, اور گلا سڑا اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا, اوور رائپ پھل یا سبزیاں اس کو استعمال نہیں کرنا. پانی جو ہے اس کو سب سے بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس موسم میں بوائل کر کے پئیں, ٹھیک ہے, بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس پہ کافی ٹائم بھی لگتا ہے, محنت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے, تو اگر کوئی نہیں اس کو افورڈ کر سکتا تو ایٹ لیسٹ فلٹرڈ واٹر ہو. اور اگر فلٹر بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر دوسرے طریقے جو ہیں, جیسے گاؤں وغیرہ میں پھٹکڑی ڈال کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے, یا اسی طرح پوٹاشیم پر میگنیٹ کا یوز کیا جاتا ہے, تو اس کا طریقہ آپ سیکھیں. بازار میں ویسے وہ ٹیبلٹس اویلیبل ہوتی ہیں جن سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھل اور سبزیوں کو بہت اچھے طریقے سے دھوئیں پکانے سے پہلے بھی, اور اگر کچی استعمال کرنی ہے جیسے سبزیاں سیلڈ وغیرہ میں, تو ان کو واش کرنے میں بہت زیادہ محتاط رہیں, کیونکہ اس موسم میں جو ہے وہ اگر کچھ بھی جرم رہ جائے گا تو وہ بہت جلدی آپ کے پیٹ پہ جو ہے وہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے. اور اسی طرح کھانا صحیح پکا ہوا ہو, کچا نہ ہو, جلا ہوا نہ ہو. اور پینے میں چائے اور کافی کی بجائے اگر قہوہ یا ہربل ٹیز جو ہیں ان کا استعمال کیا, جیسے گرین ٹی ہے, اسی طرح اور دوسری ہربل ٹیز ہیں, وہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں. پیٹ بھی صحیح رہتا ہے, درد وغیرہ نہیں ہوتا, اور کھانے کو ہضم کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اور اسی طرح گھروں میں اسپرے وغیرہ صفائی, یعنی کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر جو بیماریاں ہیں نا وہ یا تو ہوا کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں, ایئر بورن ہوتی ہیں, یا پھر واٹر بورن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے مکھیوں سے بھی چیزیں گندگی پھیل رہی ہوتی ہے, تو جہاں جہاں مکھیوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہیں, جیسے کوڑا کرکٹ وغیرہ کو صحیح ٹھکانے لگانا, گھر کی صفائی رکھنا, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور کیڑے مکوڑوں کے لیے اسپرے وغیرہ بھی کروا لینا چاہیے. لیکن یہ خیال رہے کہ کچن میں جو آپ اسپرے کرائیں پھر اس میں ایسی احتیاط ہو کہ برتن وغیرہ سب آپ الماریوں میں بند کریں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسپرے جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں یا برتنوں میں پڑ جائے. اور غذا جو ہے وہ ہلکی اور متوازن ہو. اور اگر آپ طب نبوی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس موسم میں خاص طور پر ہمیں فائدہ دیں گی, جس میں بارلے ہے یعنی جو کا دلیا, اور اسی طرح شہد اور اس کا استعمال, اسی طرح ونیگر,
فروٹ ونیگر ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا وائٹ ونیگر جس کو سنتھیٹک کہتے ہیں نا، وہ نہیں اچھا ہوتا. جو انگوری سرکہ جسے بولتے ہیں نا، فروٹ ونیگر، وہ سیب کا بھی ہوتا ہے، انگور کا بھی ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ اپنے کھانے میں سیلڈ وغیرہ پہ ڈال لیں یا اپنے سالن پہ ڈال لیں تو وہ بھی پیٹ کی بہت ساری تکلیفوں سے یعنی ازالہ کرتا ہے اس کا، اور بچاتا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین سالن قرار دیا. سرکہ تو بہترین سالن ہے. اور اسی طرح دہی اچھا ہے پیٹ کے لیے، اور اسی طرح گرین ویجیٹیبلز، اور اسی طرح کریلے وغیرہ جو ہیں کڑوی، یہ بھی اس موسم میں بہت اچھے ہیں. لہسن اور ادرک کا استعمال بھی کھانے میں بہت اچھا ہے، اور ہلدی کا استعمال بھی بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ نا ہلدی جو ہے یہ اینٹی سیپٹک اور اینٹی بیکٹیریل یعنی اس کا کام دیتی ہے، تو اس کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. تو جن چیزوں سے بچنا ہے وہ تلی ہوئی چیزیں، مرغن کھانے، بہت زیادہ چائے اور کافی، ہوٹلنگ کرنا آؤٹ سائڈ، بہت زیادہ گوشت کا استعمال، اوپن پڑی ہوئی چیزوں کو کھانا یا بازار سے خریدنا، یا باسی اور پرانا کھانا، فروزن فوڈز کا زیادہ استعمال، اور اسی طرح پھلوں میں تربوز آج کل کے موسم میں استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موسم اب نکل گیا. وہ بہت زیادہ گرمی جب ہوتی ہے ڈرائی، اس وقت وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، آج کل ٹھیک نہیں. تو اگر ہم محتاط ہوں گے نا تو بہت ساری اپنی پیٹ کی جو بیماریاں ہماری ان سے بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویکسینیشن کی ضرورت ہو، جیسے کسی علاقے میں ٹائیفائڈ یا کولرا پھیلا ہوا ہے، تو اس کے لیے ویکسینیشن بھی کروا لیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ یہ باقاعدگی سے لگتے تھے ہمیں ہیضے اور ٹائیفائڈ کے انجیکشنز، لیکن آج کل شاید اسکولز وغیرہ میں رواج نہیں رہا اور یہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ چونکہ اس موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے تو پانی کا استعمال رکھیں، اور نمکیات وغیرہ جو نکل جاتی ہیں اس کو بھی پورا کریں. اگر زیادہ ویکنس ہو رہی ہے تو ORS لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پانی میں مکس کر کے. پھر ہے یہ ملیریا اور ڈینگی. اس میں یہ چونکہ مچھر سے ہوتا ہے اور مچھروں سے بچنے کے لیے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھروں اور ارد گرد کی صفائی تاکہ مچھر پیدا نہ ہو اور پانی کھڑا نہ ہو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگی فیور پہ جب ہم نے کیا تھا تو یہ پتا چلا تھا کہ یہ صاف پانی میں پرورش پاتا ہے. جیسے گملوں کے اندر پانی کھڑا ہے یا کسی اور چیزوں میں پانی کھڑا رہ گیا ہے تو یہ کھڑے پانی میں، چاہے وہ صاف ہی ہو، بارش کا ہو یا دوسرا، اس میں یہ فوراً ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ایسی تمام جگہیں یا چیزیں جو ہیں وہ ان کو الٹ دیں یا وہ ڈرائی کر دیں جہاں پہ پانی جمع ہونے کا خدشہ ہو. اسی طرح اسپرے کرنا مچھروں کے لیے، اور لباس جسم کو پورا ڈھانپنے والا ہو، بچوں کے لیے بھی خاص طور پر، تاکہ مچھر کے کاٹنے سے حفاظت ہو سکے. پھر جہاں مچھر زیادہ ہوں تو مچھردانی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور مچھر سے بچاؤ کے لیے لوشن وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ریوائز کر لیں گے ہم، کیونکہ ڈینگو فیور آج کل دوبارہ سے نمودار ہو رہا ہے، خصوصاً لاہور اور کراچی وغیرہ کے ایریاز میں. تو اس کے لیے ہم نے پمفلٹ بھی بنایا تھا الحمدللہ، اس کی بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے آپ اویئرنیس کے لیے مختلف جگہوں پر اس کو آپ کر سکتے ہیں، اسپریڈ لوگوں کو دینے کے لیے دے سکتے ہیں، یا اس میں سے جو مٹیریل ہے وہ اخباروں میں چھپوا سکتے ہیں، یا اگر کوئی ٹی وی یا کیبل وغیرہ پہ کوئی اس کو کروا سکتا ہے، اس کی جو چھوٹے چھوٹے فلرز آ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن مہیا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آنکھوں اور کان کی انفیکشنز میں کیا احتیاط ہے کہ آنکھوں کو خاص طور پر پانی سے بار بار ان کو دھویا جائے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، اور اسی طرح صاف پانی کا استعمال. بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آلودہ اور گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پہ اسکن اور آنکھوں کی انفیکشنز. اور بچوں میں جیسے ممز ہیں، ممز ہوتے ہیں نا جس کو کان پیڑے کہتے ہیں، اور میزلز ہیں جس کو خسرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پولیو وائرس، یہ بھی اس موسم میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ویکسینیشنز اویلیبل ہیں. بچوں کو ضرور حفاظتی ٹیکے لگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں، اور اگر کوئی علامات ایسی ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. تو یہ کچھ بیماریوں کے بارے میں تھا. اس کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ صفائی کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ. اگر ہم اپنے آپ کی صفائی، اپنے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں یا جب ہم کام کرتے ہیں
اس کی صفائی، ماحول کی صفائی اپنے گھروں کے باہر یا اپنے محلے میں، اور اسی طرح اس کی اویئرنیس دینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے ہم بچ سکتے ہیں. ساری انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں یا گندگی میں رہنے سے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نا، تھوڑا سا آپ بھی سوچیں کہ یہاں الہدا میں آ کر فار ایگزامپل اس ادارے میں آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی ذات سے لے کر اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول اور اپنے کلاسز جہاں بھی آپ سارا دن رہتے ہیں. تو کوئی بتائے گا؟ پرسنل ہائیجین کے لیے ڈیلی شاور لیں اور کپڑے چینج کر لیں. اگر پسینہ آ گیا آپ کو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہے اور آپ خود بھی ایک مشکل میں ہیں، تو کپڑوں کو چینج کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اور نیلز کی بات انہوں نے کی. نیلز اپنے کاٹ کے رکھنے چاہیے، کیونکہ لڑکیوں میں خاص طور پر یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ نیل بڑھانا جو ہے نا، تھوڑا سا نیل بڑھا ہوا ہونا ایک شاید فیشن کی علامت ہے یا اللہ اعلم. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے جو میل رہ جاتا ہے اس سے کیسے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ، کیونکہ یہ بھی کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جتنے چاہے مرضی اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں، نیلز کے پیچھے جو جرمز یا جو میل رہ گئی ہے اس کو ہر وقت صاف رکھنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے. اور انہی ہاتھوں سے پھر ہم کچن میں بھی کام کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں ہمارے اندر چلی جاتی ہیں. اور یہ احتیاط کریں کہ اتنا پانی نہ ڈالیں کہ وہ کھڑا ہو جائے گملوں وغیرہ میں، یا گملوں کے نیچے جو پاٹس ہوتے ہیں نا اس میں بھی پانی بعض دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور شاباش، پانی پینے کا جو ہے اس کا خاص اپنا اہتمام رکھیں کہ آپ پانی ایسے ہی باہر سے یا کہیں سے نہ پئیں جب تک کہ پتہ نہ ہو آپ کو کہ یہ واقعی ہائیجینیکلی صاف پانی ہے. ٹھیک ہے، یا فلٹرڈ واٹر ہو اور یا پھر اس کو بوائل کر کے ٹھنڈا کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے صاف کیا ہو. جی، ٹوتھ برشز اور مسواک کو ڈھانپ کر رکھیں. شاباش. اور جی، اب دیکھیں کہ مجھے لگتا ہوتا ہے کہ صفائی کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ یوزلی کسی بھی گھرانے کا اس کے واش روم اور اس کے کچن سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو یوزلی لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور انہی دونوں جگہوں سے بیماریوں کا پھیلنا جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. کچن میں اگر صفائی نہیں ہوگی پراپر تو کھانے کے اندر وہ جرمز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح واش رومز کی صفائی نہیں ہوگی تو وہاں کے جرمز جو ہیں وہ باقی جگہوں پہ پہنچ جائیں گے. اس کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا واش روم کا جوتا اور باقی گھر کا جوتا ایک ہی ہونا چاہیے؟ سیپریٹ. باہر کے جوتے، اندر کے جوتے کوشش کریں کہ سیپریٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر احتیاط کریں کہ واش روم کا جوتا جو ہے وہ باقی گھر میں نہیں جائے. جی، جن چیزوں پر آپ کے جیسے گھروں میں کوئی چیزیں ہیں، فرنیچر پہ بعض دفعہ لگ جاتا ہے یا کسی اور چیز پر، ایون یہ جو لکڑی کے ووڈن سپونز ہوتے ہیں نا کچن میں، ان کو بھی فنگس لگ جاتا ہے اس موسم میں، تو ان کی بھی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام ہو. جی، سرجیکل ماسک وغیرہ اگر آپ کو خود فلو ہوا ہے تو کوشش کریں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو اور آپ خود ماسک کا استعمال کریں، اور اوائڈ کریں کہ آپ صحت مند افراد کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو انفیکشن نہ لگائیں. جی، گھر کی صفائی کے لیے ڈسٹ بن کی بھی ریگولر طور پر صفائی، صرف گھر کی نہیں بلکہ یہ خیال کریں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگز اور اس کے ڈسٹ بنز اور اس کے کوڑے وغیرہ کی بھی صفائی اچھے طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے ڈینگو فیور کے بارے میں ہمارے جو پمفلٹ ہے اس کا آپ دوبارہ سے مطالعہ بھی کر لیں اور اس کو لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے وہ خریدیں اور اس کو جہاں جہاں ہو سکے اس کو بانٹیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.